الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا، اور تم نہ کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس چیز میں سے جس پر اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا گیا ہو. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یقیناً یہ بہت بڑی نافرمانی ہے، فسق ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، یقیناً شیاطین، لَيُوحُونَ، وحی کرتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، یا بات ڈال دیتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے. وَإِنْ، اور اگر أَطَعْتُمُوهُمْ، تم نے ان کی بات مان لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم مشرک ہو گئے. اس آیات میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات کے سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے بیان فرمایا. پہلے فرمایا تھا کہ رب تعالیٰ نے جس پر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے ذبح کرتے وقت، ایسا ذبیحہ وہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر حلال قرار دیا ہے. جو اللہ رب العالمین نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے ان میں سے. اب اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین ان چیزوں کا ذکر بیان فرما رہا ہے کہ جو چیزیں حلال بھی ہو لیکن اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا ہو تو وہ حرام ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو مسلمان ہو ذبح کرتے وقت بھول جائے تکبیر پڑھنا، اللہ کا نام لینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز مسلمان آپ کھا سکتے ہو، بشرط یہ ہے کہ وہ عادی نہ ہو کہ مطلب وہ ہر ٹائم بھول جائے یا اس کو اس چیز کی پرواہ نہ ہو، غلطی سے بھول جائے تو پھر اس کو آپ اس ذبیحے کو کھا سکتے ہیں. اس کی دلیل یہ دی تھی کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو میری امت ہے اس پر دو چیزیں معاف کر دی، غلطی، خطا اور نسیان. جو غلطی ہو گئی ہو انجانے میں وہ بھی معاف ہے، جو بھول کر کے ہو گیا وہ بھی معاف ہے، جو زبردستی کرایا گیا ہو وہ بھی معاف ہے. اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے جو چیز ذبح کی جائے وہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مسلمانوں تم پر حلال ہے، جیسا کہ سدایا ہوا کتا ہو یا باز ہو یا چیل، ایسے کوئی جانور جو شکاری ہو، ان کو بندہ سدھائے، سکھانے کے بعد ان کو شکار کے لیے چھوڑے. اگر ان کو شکار کے لیے چھوڑے، وہ کتا، باز، چیل یا کوئی بھی ایسا جانور ان کے لیے شکار کر کے آئے، وہ شکار کرے، شکار کو کرنے کے بعد اللہ کا نام لے کر ان کو چھوڑا جائے. شکار کرنے کے بعد وہ اس میں سے خود نہ کھائے، وہ آ کر کے اپنے مالک کو پیش کرے تو پھر وہ حلال ہے. اگر وہ اس میں سے خود کھا لے تو پھر وہ حرام ہے. فرمایا کہ جس پر اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا گیا ہو اس چیز کو کھانا، کیا فرمایا کہ انہ لفسق، یہ فسق ہے. فسق سے مراد یہ ہے کہ نافرمانی جس پر اللہ رب العالمین اتنا بڑا ناراض ہو اللہ رب العالمین سے کہ اس کو اب گناہ اور ثواب میں کوئی فرق پتہ ہی نہ چلتا ہو، وہ فسق و فجور کے مطلب کیٹیگریز کے اندر آ گیا ہو. اگر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، یہ جو شیاطین ہیں یہ اپنے دوستوں کے دلوں کے اندر باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں سے لڑے جھگڑے، ایسے بیہودہ سوال کریں اور عجیب سے سوال کریں. فرمایا کہ یہ اس وجہ سے باتیں ڈالتے ہیں کہ وہ آپ سے ڈرے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی بات مان لی، آپ ان کے روب اور دبدبے سے یا ان کی کثرت سے یا ان کی مال کی کثرت سے یا ان کے افراد کی کثرت سے یا ان کی طاقت دیکھ کر کے آپ نے ان کی بات مان لی، تھوڑا کمزور ہو گئے، تو پھر آپ کون ہو؟ مشرک ہو. مشرک کا مطلب یہ ہے کہ کافر، اللہ رب العالمین کا نافرمان، جہنمی.
مشرک کا مطلب یہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیات میں سیدھی دھمکی دی ہے، فرمایا کہ اگر آپ کافروں کی بات مانتے ہیں تو پھر آپ کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ مشرک مطلب نافرمان ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔